غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. اللهم رب زدني علما. مضت الدهر وما أتينا بمثله ولقد أتى فأعجزنا عن نذرائه. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج بچوں کا جو تعلیمی مظاہرہ دیکھا دل خوش ہو گیا. 2 دن سے دوستوں بچوں کی یہ کوششیں دیکھ رہے ہیں اور خصوصاً آج کا جو پروگرام دیکھا بچوں کی جو تقاریر سنی ایک وقت کے لیے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ مکتب کے بچے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بڑے ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس اساتذہ نے جو کوشش کی ہے اس کو قبول فرمائے. دوستوں اس مدرسے میں نے تحقیق کی کہ دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور ان کے ماں باپ نے ان کو اس مدرسے میں ڈال کر دین کے لیے وقف کیا ہے. دیکھیے دوستو، ہر دور میں ایسے لوگوں کی بڑی قدر و قیمت رہی ہے. ان لوگوں کی بڑی قربانی رہی ہے جنہوں نے دنیا سے رخ موڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا. لیکن جیسے جیسے دنیاوی تقاضے بڑھتے چلے گئے ویسے ان لوگوں کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں ایمانداری کے ساتھ بتانا کہ آپ سب دوستوں صاحب اولاد ہیں. آپ خود سوچ کے بتائیے کہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں آپ لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے. چاہے آدمی امیر ہو یا غریب. دیکھیے ایک آدمی کاروباری ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کاروبار کے گر سکھاؤں تاکہ بچہ بڑا ہو کر دنیا میں میری دولت کے اضافے کا سبب بنے. اگر کوئی ملازم پیشہ ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤں تاکہ میرا بچہ بڑا ہو کر میرے خاندان کا نام روشن کرے. لیکن دوستو ان ساری چیزوں کو ترک کر کے جو والدین اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچے مدرسے میں جائیں گے وہ دوستو غربت کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، وہ غریبی مول لیتے ہیں. کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان پر انگریزوں نے 200 برس حکومت کی اور ہندوستان کو اس ڈگر پہ ڈال دیا ہے، ہمارے ملک کو اس ڈگر پہ ڈال دیا ہے کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے دوستوں کوئی پوسٹ نہیں ہے ہندوستان میں، کوئی نوکری نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ معمولی سی ملازمت بھی حاصل نہیں کرتے. اس لیے اس دنیا سے رخ موڑ کر دنیاوی آسائشوں کو ترک کر کے جو والدین دوستوں اپنے بچوں کو دینی ادارے میں بھیجتے ہیں، جو غریبی مول لے کر مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، دوستوں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کیونکہ لوگ تو کہتے ہوں گے کہ میرا بچہ ڈاکٹر ہے، میرا بچہ انجینئر ہے، میرا بچہ وکیل ہے،
اس لیے میرے بچے کا عہدہ زیادہ ہے، میرا بچہ تمہارے بچے سے بڑا ہے، تمہارا بچہ کتنی تنخواہ پائے گا، عالم دین بن کر وہ کتنا کما لے گا. لیکن دوستو یہ جو دولت عہدے کی نظر سے ان پیمانوں سے جو ناپتے ہیں، آئیے قرآن کی آیت سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان سب میں بڑا کون ہے. قرآن تو کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رب العالمین تو کہتا ہے کہ سب سے بڑا وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک سے بیٹا ہوا ہے، سب سے بڑا وہ ہے. اس لیے دوستو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بیٹے کو جب رب العالمین نے عزت دی ہے، آپ نے جو اپنی آخرت اپنے بچے کی جو عاقبت بنائی ہے، دوستو دنیا میں بھی آپ عزت دار ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی آپ کو اللہ رب العالمین جو عزت دے گا دنیا اس پر رشک کرے گی انشاءاللہ. تو دوستو میں نے جو مظاہرہ دیکھا بچوں کا، رب العالمین سے ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان سے دین کا ایسا ہی کام لے جیسا رب العالمین نے کام شاہ امام بخاری سے لیا، امام مسلم سے لیا، شہید ملت علامہ احسان سے لیا. دوستو ان بچوں سے رب العالمین وہی کام لے. اللہ ان بچوں کا مستقبل روشن کر دے، اور اساتذہ نے جو محنت کی ہے اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں برکت دے، ان بچوں کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین ثم آمین. دوستو طبیعت ناساز تھی، اور انسان بولنے کی تبھی طاقت کرتا ہے جب طبیعت حاضر ہو، لیکن دوستو طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود بھی سوچا کہ جب آ ہی گیا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ثواب سے آئے گا نہ جائے، اس لیے کچھ دینی باتیں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. دوستو سیرت طیبہ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اکثر پہلو رکھوں گا، اور رب العالمین سے یہی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں ہمیں اپنے حوال کو درست کرنے کی توفیق دے. دوستو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے زمانے میں کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے جبکہ ساری کائنات قسم کی گمراہیوں سے اٹی ہوئی تھی. اس دنیا میں کوئی قطع زمین ایسا نہ بچا تھا جو ضلالت تو گمراہی کے گھٹاٹوں اندھیروں میں نہ چھپ چکا ہو. اس روئے زمین پر کوئی ایک ملک، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہ بچی تھی جس کے ماننے والے خدا واحد کے پرستار اور رب کائنات کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوں. اور تو اور وہ بستی جس بستی کے اندر رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا ہوا پہلا گھر موجود تھا، اس بستی کے باسیوں کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ دنیا کا کوئی گناہ، دنیا کا کوئی جرم ایسا نہ تھا جو ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو. شراب وہ پیتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے، بدکاری کا ارتکاب وہ کرتے تھے. ان کے نامور و معزز لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ برائی کے لیے باقاعدہ ان لوگوں نے عورتیں رکھی ہوئی تھی. شرفا کا عالم یہ تھا کہ وہ ان عورتوں کی کمائی پر گزر بسر کرتے تھے. بے حمیتی، بے غیرتی اس قدر عام ہو چکی تھی کہ وہ لوگ جن کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت بچی تھی، تھوڑی سی بھی حمیت بچی تھی، وہ اپنی بچیوں کو پیدائش کے وقت ہی زندہ درگور کر دیتے تھے. سود، حرام خوری ایک عام چیز تھی. دوستو کوئی گناہ، کوئی جرم ایسا نہ تھا جو ان لوگوں کے اندر موجود ہو. جو اس بستی میں رہتے تھے، جس بستی میں کعبۃ اللہ واقع تھا، جس میں بیت اللہ تھا، جسے حضرت ابراہیم اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے آباد کیا تھا، ان جرائم کے سبب، ان گناہوں کے سبب ان لوگوں کے اندر شجاعت، مردانگی، ہمت اور دلیری نام کی کوئی چیز نہ بچی تھی. اس لیے کہ دلیری صرف اس قوم میں پائی جاتی ہے جو قومیں غیرت مند ہوں، اور غیرت مند صرف وہ قومیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچا لیتی ہیں. اور جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دے ان کے اندر سب سے پہلے غیرت رخصت ہوتی ہے، اور جن کے اندر غیرت نہ ہو اس سے پھر دوستو دلیری کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. ان سے شجاعت اس طرح رخصت ہوئی کہ جب ان کی سب سے مقدس بستی پر حملہ ہوا، اور یہ بات سمجھنے کی ہے اس لیے کہ دوستو آج مولویوں کی تقریروں سے ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر آئے بڑی عزت، بڑی اعلیٰ اور بڑی بہادر قوم تھی. نہیں دوستو، معاملہ بالکل الٹا تھا. وہ دنیا کی سب سے پست قوم تھی. دنیا کے اندر اس قوم سے زیادہ گناہوں کے اندر لکڑی ہوئی کوئی دوسری قوم نہ تھی. ان کی بزدلی کا عالم یہ تھا کہ مکہ والوں نے کبھی آزادانہ زندگی نہیں گزاری تھی. کبھی یمن کے بادشاہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے، کبھی ہیرا کے تاجدار، کبھی روم کے بادشاہ، کبھی جزا سنا ان پر اپنا حکم چلاتے، تو کبھی رومیوں کے ادنا غلام.
انہوں نے کبھی آزادانہ زندگی نہیں گزاری تھی. اور جب ابرا ان کی سب سے مقدس بستی پر ہاتھیوں کو لے کر چڑھائی کرنے آیا تو بجائے اس کی حفاظت کے اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. کعبے کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے لنڈا بھی گوارا نہ کیا. اور جب پوچھنے والے نے پوچھا اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنا خون کیوں نہیں دیتے, اس بستی کی حفاظت کیوں نہیں کرتے, اس کا دفاع کیوں نہیں کرتے, تو کیا کہا ان لوگوں نے, ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہم اس گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے, جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. یہ کمزوری کی دوستو انتہا تھی, یہ ناتوانی کی انتہا تھی. سبب وہی کون سا گناہ تھا جو ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو, ہر قسم کا جرم جس کا وہ لوگ ارتکاب کرتے تھے. آج اسی دوستوں پس منظر میں آپ اپنے آپ کو اور اپنے ملک ہندوستان کو دیکھیے کہ وہی ہماری حالت تو نہیں ہو گئی. آج ہمارے بھی دوستوں بڑے بڑے لوگ, ان کی کمائیاں خالص حرام رزق پر ہیں, بڑے بڑے چودھری, سرمایہ دار, لوگوں کی نگاہوں میں عزت پانے والے. واللہ بتاتا ہوں, ان کی روزگاری پہ نظر ڈالی جائے تو شریف آدمی کو پسینہ آ جائے. چوری, بدکاری, لین دین کے معاملے میں جھوٹ, سود خوری, بےایمانی اس قدر عام ہے, شاید کہ جاہلیت کے دور میں بھی اس قدر عام نہ ہو. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے غیروں کو ہم پر مسلط کر دیا. دیکھیے آج پوری دنیا پہ نظر دوڑائیے, سب سے زیادہ ذلیل اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی. سب سے زیادہ دوستوں کسی کو اگر کاٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم قوم ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے. دیکھ لیجیے آپ لوگ اخبار اٹھا کے, آئے ہمارے گناہوں نے دیکھو اتنا بزدل کر دیا ہمیں کہ ہماری نظر زمین کی سطح سے اوپر نہیں اٹھتی. جیسے ہی ہماری نظر زمین کی سطح سے اوپر اٹھتی ہے ہمیں ہر جگہ اپنا دشمن نظر آتا ہے. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. جس طرح قریشیوں کو ابرا کے ہاتھی نظر آتے تھے اور سوچتے تھے نا ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے, آسمان سے رحمت کی برسا برسی رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے اندر مبعوث کیا, ان لوگوں کے اندر بھیجا. اور پہلے دن ہی جب آپ کی ولادت تاسادت ہوئی, اس کائنات میں آپ کی تشریف آوری ہوئی, ایران کے آتش کندوں میں ہزاروں سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی کہ ماں کے گھر ایک دلیر بچہ پیدا ہوا ہے. دنیا کے اندر انقلاب آ گیا. اور پھر وہی بزدل قوم جس کو کبھی یمن والے لوٹتے تھے, کبھی ایران کے بادشاہ لوٹتے تھے, کبھی غزافنا اپنا حکم چلاتے تھے, تو کبھی رومیوں کے اپنا غلام, وہی قوم اس قدر بہادر بنی, اس قدر شجاع بنی کہ اپنے سامنے مکہ کے عظیم لشکر کو کھڑا دیکھتی ہے. ان کا سپہ سالار, مکہ کا گرامی پہلوان, عرب کا نامور شہسوار, مکہ کی فوجوں کا کمانڈر سینہ تانے, گردن اٹھائے, اپنی صفوں کو چیختا ہوا نکلتا ہے. اور اس طرف 14-15 سال کے بچے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کیا حیثیت ہے اس کی؟ ایک بچہ جناب عبد الرحمان کے دامن کو تھام کے کہتا ہے کہ چچا ذرا ان میں ابو جہل کو دکھانا, ابو جہل کون سا ہے. کہتے ہیں کہ ابھی میں نے اس بچے کی طرف دیکھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دوسرے نے میرے دامن کو تھام لیا کہ ہاں چچا نے خبر دو کہ ابو جہل کون سا ہے. فرمایا اس طرف دیکھا تو 14 سال کا بچہ اور اس طرف دیکھا تو 15 سال کا بچہ. فرمایا بھتیجو تم کیوں پوچھتے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ چچا ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو امام کائنات کو گالیاں دیا کرتا تھا, جو حضور کو برا بلا کہتا تھا, جو محمد رسول اللہ کو مکے میں ستایا کرتا تھا. افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. کیسے شہروں کو جنم دیا تو نے. عبد الرحمان بن عوف پوچھو ان بچوں سے کہ چلو تمہاری ماں نے تمہیں بتایا ہے, لیکن ابو جہل کے بارے میں تمہیں دکھا بھی دوں, بتا بھی دوں, اور تم جان بھی لو, پہچان بھی لو, تو تم کیا کر لو گے ابو جہل کا؟ چچا مت پوچھو, صرف بتا دو کہ ابو جہل کون سا ہے. یہ جو صفحے ہیں اس میں سے آپ اشارہ کیجیے کہ ابو جہل کون سا ہے. عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھوڑے پہ سوار عرب کے نامور بہادر مکہ کی فوجوں کی کمانڈر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جوان رانا ابو جہل ہے. عبد الرحمان بن عوف کہتے تاریخ کے الفاظ ہیں کہ میری زبان سے لفظ بات میں نکلے, بچے پہلے ہی میدان میں دوڑ گئے اور پورا میدان گرد و غبار سے ہٹ گیا. اور جیسے ہی میدان سے گرد و غبار چھٹا, میں نے دیکھا کہ دونوں پیدل بچوں نے گھوڑے پہ سوار ابو جہل کو نیچے کھینچ رکھا ہے اور دونوں بچوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے. ایک کہتا ہے دشمن رسول کو میں نے قتل کیا,
اور دوسرا کہتا ہے اس کے سر کو میں نے قلم کیا. لوگوں وہ کون سا جذبہ تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بجلیاں بھر دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. آپ نے فرمایا فراز تیرے نتیجے کا کیا کہنا؟ ارے تیرے بچے اس جنگ میں شریک ہوئے جس جنگ کے سارے شرکا کو اللہ نے جنت کی بشارت عطا کر دی ہے. کہا تھا جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول جو بدر کے غازی ہیں آپ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تا قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے اور جو میرے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا ہے، بدر کے صحابی ان سب سے افضل ہیں. کہا ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول جن فرشتوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تمام فرشتوں سے افضل ہیں. کافرا تیرے نصیبے کا کیا کہنا؟ تیرے بچے اس جنگ میں شریک ہوئے جس جنگ کے سارے شرکا کو اللہ نے جنت کی بشارت عطا کر دی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. دوستو تاریخ کے الفاظ ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ابو جہل کی گردن کٹنے لگی تھی، جب وہ مرنے لگا تھا تو اس نے افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ ہائے میں ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں جن کو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں. بخاری کے الفاظ ہیں، ابن مسعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا دشمن غارت تو ہو چکا ہے، ہاں زخمی تو ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے، لیکن کون ہے جو اس کی لاش کو ڈھونڈ کے لائے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس کی تلاش میں نکلا، ابو جہل کو میں نے اوندا پایا، ابھی اس کی جسم میں سانس کی آمد و رفت باقی تھی. میں نے خدا کے دشمن کو جیسے ہی پلٹا، مجھے کیا کہتا ہے وہ؟ کیا ابن مسعود تو نے دیکھا ہے کہ کسی قوم نے اتنے بڑے سردار کو مارا ہو؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ لیکن ابھی تک مر رہا ہے لیکن گھمنڈ نہیں ٹوٹا، اس کا تکبر نہیں ٹوٹا ہے ابھی بھی. کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ میں خدا کے دشمن کی چھاتی پہ چڑھ گیا. جیسے ہی میں ابو جہل کی چھاتی پر چڑھا، کیا کہتا ہے ابو جہل؟ سیرت نگاروں نے اس کے الفاظ کو تاریخ میں درج کر دیا. اس وقت اس نے کہا تھا او مکہ کے چروا بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے تو، بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے تو. کہتا اسی وقت آخری سوال کرتا ہے مجھ سے ابو جہل کہ ابن مسعود یہ آخری مجھے بات بتا دے کہ مجھے قتل کن لوگوں نے کیا ہے؟ کیا مجھے عرب کے جنگجوؤں نے مارا ہے؟ کہ نہیں، تجھے لڑاکوں نے نہیں مارا ہے، جنگجوؤں نے نہیں مارا ہے، بلکہ تجھے کسان کے بیٹوں نے مارا ہے، تجھے افرا کے بیٹوں نے مارا ہے. اس وقت اس نے افسوس کے ساتھ کہا تھا ہائے میں ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں جن کو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ہاں دوستو یہ وہ لوگ تھے جو لڑنا نہیں جانتے تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گناہوں سے پاک کیا، ان کے جسموں کو گناہوں سے پاک کیا، ان کے روحوں کو بالندگی بخشی، ان کی نظروں پر پہرے بٹھائے، ان کے خیالات پر قدرین عائد کی، انہیں دنیاوی لذتوں سے اٹھا کر اخروی لذتوں کا مزہ عطا کیا، اور پھر دنیا کے بزدل قوم اس قدر بہادر بنی کہ پھر کبھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول بڑے لوگ ہیں یا ان کی تعداد زیادہ ہے، پھر کبھی یہ سوال نہیں اٹھا. اور سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں عربوں کے اوپر اسی طرح حملہ ہوا جس طرح ان کے آبا و اجداد پہ مکے میں حملہ ہوا تھا. ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی طرح آپ کے صحابہ پہ مدینے میں حملہ ہوا. دشمن اس وقت ہاتھی لے کر آیا تھا اور آج اپنا سب سے بڑا لشکر لے کر آیا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں دوستوں، سن کر حیران رہ جائیں کہ اس واقعے کو تاریخ میں 1400-1500 سال گزر گئے، لیکن آج تک تاریخ یہ بات ثابت کرنے سے قاصر ہے کہ اتنے بڑے لشکر نے اتنی چھوٹی سی بستی پر حملہ کیا ہو. مدینے کی کل آبادی 5-6 ہزار آدمیوں پر مشتمل، اور حملہ آور 24,000 کا لشکر جرار لے کر آیا تھا. میں دوستوں واضح کر دوں کہ یہاں پر جو میں کل جنگوں کا تخمینہ ایک محدثین کی بات میں مجھے وزن لگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو دوستوں بتا کر کیا ہم لوگوں سے کہنا چاہتا ہے. جب اس کی بات میں وزن لگا میں نے اس کی بات کو لے لیا. دیکھیے کل جنگوں کا اس نے تخمینہ لگا کر یہ بات اس نے پیش کی ہے. ہر جنگ سے اس نے ایک ایک بات لے لی ہے. کیا کہا کہ 24,000 کا لشکر جرار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اور ان یہودیوں سے جن سے آپ کا معاہدہ تھا کہ اگر کبھی ہم پہ حملہ ہوا تو تم ہماری مدد کو نکلو گے اور تم پہ حملہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کو نکلیں گے. آپ نے حکم دیا کہ نکلو، سارے نکلے. مدینے کے دروازے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پہنچی. آپ نے کیا دیکھا کہ 3,000 اور سامنے 24,000 کا لشکر جرار ہے اور مسلمان بے سر و سامانی کا شکار.
اللہ کے رسول نے اپنی فوج پہ دوسری نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہودی کھسک رہے ہیں. جب یہودیوں نے سنا کہ سامنے 24,000 کا لشکر ہے تو انہوں نے کہا ہم کیوں مارے جائیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ آج مسلمانوں کو اس لشکر سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی, ہم کیوں جھگڑا موڑ لیں. سارے کھسک گئے. روایات میں آتا ہے 1200, بعد میں 1300, جتنی تعداد تھی غیر مسلموں کی سارے کھسک گئے. کل 1700 ساتھی اللہ کے رسول کے ساتھ بچے. آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. سارے صحابہ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ, میری طرف سے کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. اب یہودی کھسک گئے, تمہارے ضرور ایمان میں ڈگمگی آئی ہوگی, میری طرف سے کوئی زور و زبردستی نہیں. تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہے, تم میں سے جو بھی جانا چاہے, میری طرف سے اجازت ہے, وہ جا سکتا ہے, اپنے گھر کو پلٹ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بھی اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے. ایک صحابی نے جرأت کر لی, اٹھ کے پوچھ لیا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول اگر ہم ہی چلے گئے, اگر ہم ہی پلٹ گئے, آپ اکیلے کیا کریں گے؟ آپ اکیلے کیا کریں گے؟ ہائے, قائد ہو تو ایسا, کمانڈر ہو تو ایسا, بہادر ہو تو ایسا, شجاع ہو تو ایسا. کبھی محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے بزدلانہ کلمہ نہیں نکلا. مکے میں رہتی ہوئی بھی کافروں نے کہا تھا آئیے محمد کمپرومائز کر لیتے ہیں, کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں اور کچھ دن ہم آپ کے خداؤں کو مان لیتے ہیں. عرش والے کو غیرت آئی, جبریل کو بھیج دیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان کافروں سے کہ تم کافر ہو, میں تمہیں مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہونا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. منافقت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا کیا کہنا. ہائے, سگے چچا بات بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کو. کہتے ہیں کہ جب جنگ زوروں پہ ہوتی تھی, یہ چچا بات بیان کرتے کہ میں نے اللہ کے رسول کی بہادری کو دیکھا تھا. جب جنگ زوروں پہ ہوتی تھی, جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے تھے اور بہادر اس کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف پلٹتے, میں دیکھتا تھا اللہ کے رسول کو آگے کی طرف جا رہے ہیں. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں موڑا. غزوہ حنین میں سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ قبیلے غطفان کے لوگ پہاڑوں اور پتھروں کی اوٹ میں ہماری لیے تاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کب آئیں حملہ کر دیں. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, پتہ ہی نہیں تھا کہ دشمنوں نے تاک لگائی ہے. ہم بے خیالی کے عالم میں جا رہے تھے. کیوں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. دوستو ایمان ہو تو بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس صحابی نے جرأت کر کے پوچھی اللہ کے رسول اگر ہم ہی پلٹ گئے, ہم ہی چلے گئے, آپ اکیلے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا سمجھا تو نے, میں بھی بھاگوں گا یا میں بھی کچھ دکھاؤں گا؟ نہیں, دنیا دیکھے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا 24,000 لشکر کا مقابلہ کرے گا. لیکن پھر قوم مان چکی تھی. انصاری صحابی ہوتے کہ اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو کہتے ہیں فاذهب انت وربک وقاتلا انا هاهنا قاعدون, جائیے آپ لڑیں, آپ کا خدا لڑے, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں اللہ کے رسول آپ حکم تو کیجئے, پہاڑوں کی چٹانوں سے چھلانگ لگا دو, لگا دیں گے. نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے حکم کیوں دیا. ارے اشارہ کیجئے سمندر کے سینے چیر دو, چیر دیں گے. نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اشارہ کیوں کیا. اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. آپ نے فرمایا ساتھیوں تو سنو, دشمن اپنی طاقت پہ, اپنی تعداد پہ, اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ کر کے آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. لوگوں, تمہارا قائد, تمہارا امام, تمہارا ہادی, تمہارا مرشد, تمہارا پیغمبر وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, اور جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا کہ مائیں جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال, مائیں جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال, کہ اس سے زیادہ شجاع, اس سے زیادہ بہادر, اس سے زیادہ دلیر اور اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا ایسا انسان کس میں فرق نے کبھی نہیں دیکھا. مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شب خون مارا, لوگ گڑبڑا کر اٹھے, گھوڑوں پر زینے کٹی, اسلحے سے لیس ہو کر مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے. جب وہ لوگ مدینے کی دفاع کے لیے مدینے کی سرحدوں کی طرف جا رہے تھے, وہ
آمینہ کا لال تنہ تنہ مدینے کی سرحد سے آ رہے تھے. لوگ دیکھ کر حیران و شکر رہ گئے. اللہ کے رسول آپ کہاں تھے؟ دشمنوں نے حملہ کیا ہماری بستی پر. کہا ساتھیو جاؤ جا کے آرام کے ساتھ سو جاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حفاظت کے لیے اکیلے دشمنوں کو بھگا آئے ہیں. لوگوں تم اس بہادر نبی کی امت ہو, تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو, اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس نبی کے وارث اگر کوئی ہیں تو آپ لوگ ہیں. آپ لوگ ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج دوستو ہر کسی نے اپنا منہ موڑ لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. کسی نے اپنا رخ امام احمد کی طرف کر لیا, کسی نے امام ابو حنیفہ کی طرف کر لیا, کسی نے اپنے آپ کو مقلد بنا لیا امام شافعی کا, کسی نے اپنا رخ بغداد کی طرف کر لیا, کسی نے کوفہ کی طرف. لیکن ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور خدا سے کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر. اٹھتے نہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد, اللہ ہمیں اس نظر کی ضرورت ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے. ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمیں بس اس کا رخ زیبا کافی ہے, جس کے بارے میں جابر ابن سمورہ نے کہا تھا کہ ایک چاندنی رات کے چاند کے حسن میں ہو, صحرائے عرب میں چاندنی چھٹی ہوئی. میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیت سے مسکرا پاتا تھا کہ چاندنی چھٹی ہوئی, آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا, اور ایک ہزار عرب کو سنہری لباس پہنا ہوئے اس کی دلربائی نے, اس کی رانائی نے, اس کی زیبائی نے مجھے جھکڑ کر رکھ دیا. دیکھ کیا, اور میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف بڑھے, اور میرے قدم اس طرح پڑے کہ میں بڑھتا چلا گیا. کیا دیکھا؟ صحن مسجد میں نے آمنہ کے یتیم کو سرخ چادر میں پایا, سرخ چادر میں. چہرہ دیکھا من وجهك المنیر, دیکھتا رہ گیا. ایک دفعہ میں آسمان کے چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا, نگاہ اٹھاتا آسمان کے چاند کو دیکھا, نگاہ پلٹتا نبی کے چہرے کو دیکھتا. بے اختیار ہو کے کہا بنا سوچے سمجھے کہ اللہ کے رسول اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے پر انوار سے ملا ہے. وہ چہرہ کہ مزت الدہر وما اتینا بمثلہ, مزت الدہر وما اتینا بمثلہ, ولقد اتى فعجزنا نظرہ, کہ زمانے بیت گئے ماؤں نے ایسا نہ جنا, اور جب آمینہ کے یہاں پیدا ہوئے تو ماؤں نے کہا ہم عاجز آ گئے, ہم ایسا جن ہی نہیں سکتے. اور لوگوں تمہارے لیے اسی نبی کی ذات, اسی کی سیرت, اسی کا کردار, اسی کی سوانی تمہارے لیے حجت ہے. اس نے اگر تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا, پڑھایا تو بہادری کا سبق پڑھایا. اور اس نے کبھی کہا تھا کہ میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی. جفا کی ٹیک سے گردن وفا چاروں کی, اور کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی نہیں. دوستو آج میں نے صرف اسی لیے اس موضوع کو منتخب کیا. شیخ سے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر موضوع دیں تو مجھے سیرت کے اوپر. دوستو یہی مقصد لے کے کھڑا ہوا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے وارث بن جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دوستو آپ وارث بن جائیں, اپنے سینوں میں بسا لیں. اور اللہ بتاتا ہوں پوری دنیا کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں, پوری دنیا کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوستو انگریز پڑھتے ہیں اور کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج بھی اللہ کے رسول آ جائیں تو پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں. کانوں سے مت ڈریے دوستو کہ آپ کی تعداد ہی کیا ہے. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, آج بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری تعداد کیا ہے. نہیں دوستو, ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اتنے لوگ تھے جتنے آج آپ اس مسجد میں موجود ہیں. اس مسجد میں ابھی جتنی تعداد میں آپ لوگ ہیں کیا اتنے لوگ تھے؟ کہاں اتنے. ایک وقت تو ایسا تھا کہ پوری دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہی تھی. اکیلی صدیقہ خدیجہ الکبریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھی. نبی زخم کھا کر گھر آتے تھے, جسم پتھروں سے لولان ہوتا تھا, ٹانگوں سے خون رسرا ہوتا تھا, سر پھٹا ہوا, چہرے پر زخم. ارے وہ سر جس پہ اگنے والے زلفوں کی بھی عرش والے نے قسم کھائی ہے. یہ کندھے زخمی کہ اگر کبھی چادر رکھ لی تو اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کر سکھا دیا. یہ قدم, وہ پاؤں زخمی جب مکے سے بے بسی کے عالم میں نکلے تو عرش والے کی غیرت کو بھی جلال آ گیا اور کہا او نبی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, تیرے اٹھنے والے ان قدموں کی مجھے قسم ہے, وہ دن بھی آنے والا ہے جب تیری قدموں کی ٹاپ کے سامنے روم و ایران کی فوجوں کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں گے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا نے کبھی اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا. دوستو لوگ گھبرا جاتے کہ ہماری تعداد بھی کیا ہے.
یہ مصلحت کوش، یہ ایمان کے بکے ہوئے، یہ ضمیر فروش لوگ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اور اللہ کے رسول سے کہتے تھے آپ اکیلے ہیں کیا کر لیں گے، پوری دنیا آپ کی دشمن ہے۔ سرور کون و مکان آسمان کی طرف نہ سر اٹھا کے کہتے تھے میں اکیلا کہاں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کر سکتی۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ اللہ کے رسول نکل جاتے، مکے کی گلیوں میں توحید کا پرچم بلند کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ کاش کہ ہم بھی ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے۔ کتنے خوش نصیب تھے نا وہ لوگ جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ارے وہ تو انسان تھے، اللہ نے تم بستیوں کو مقدس بنا دیا جن بستیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے ان بستیوں کو مقدس بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں اکیلے ہیں، ساری دنیا آپ کی دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستو زخم کھا کر آتے تھے گھر، خدیجہ کبریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ بیٹھ جاتی، دوپٹے کو پھاڑ کر آپ کے زخموں پہ رکھتی، قدم مبارکہ کو پانی پہ دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول میرا رب آپ کے ساتھ ہے، دنیا کی طاقت آپ کو کبھی کچھ پا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول کو تھوڑی ہمت ملتی، فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پھر جاتے مکے کے چوراہوں پر توحید کا پرچم بلند کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، پھر مار پڑتی گھر آتے، پھر جاتے پھر مار پڑتی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو دشمنوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر مکے کے چوراہے پر گر پڑے۔ آپ کی ننھی سی بیٹی فاطمہ کھیلتی ہوئی کو کسی نے بتایا کہ تیرے بابا کو تو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ بے ہوش ہو کر مکے کے چوراہے پر گر پڑے۔ ننھی سی بیٹی فاطمہ 3-4 برس کی عمر ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اپنے بابا کی جسم اطہر کو دیکھتی ہیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ دیکھیے 3-4 برس کی عمر ہے، کیا کہتی ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ آج تو دشمنوں نے میرے باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی، کیا بگڑا ہے میرے باپ نے ان لوگوں کا، اے اللہ گالی تو بڑی بات ہے، میں نے اپنے بابا کو تو اس وقت بھی دیکھا تھا کہ جب تیرے گھر کے اندر کھڑے ہو کر تیری بارگاہ میں سجدے کیا کر رہا تھا، تیری بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کے گلے کو گھونٹ رہے تھے، اس وقت بھی میرے بابا تیری دربار سے نہیں ہٹے۔ جب سلام پھیرا جبریل نے آپ کے بتایا اللہ کے رسول آپ کا تو گلا بھی چھل چکا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرا تو گلا چھلا ہے، رب کی توحید کے لیے نبیوں کے گلے کٹ بھی گئے تھے۔ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اللہ یہ جو جی چاہے کر لیں، میں تیری دربار سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں تیری راہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ دوستو آج ہم معمولی تانوں پہ گھبرا جاتے ہیں، معمولی تانوں پہ دل چھوٹے کر لیتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب بھی دل میں ملال آئے اس مدینے والے تاجدار کو یاد کر لیا کرو۔ رب کی نظر میں تم مجھ سے عزیز نہیں ہو، رب کی نظر میں تم مجھ سے بڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ ارے وہ تو وہ تھے جب چلتے تھے تو جبریل بھی اس کے رکاب تھامتے تھے، جن کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیے۔ جب نگاہ اپنے آسمان کی طرف ڈالی تو اللہ نے قبلے کو بھی تبدیل کر دیا۔ جس جگہ وہ لے گئے اللہ نے اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا۔ جس جگہ انہوں نے نماز پڑھی اللہ نے اس نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا۔ جس جگہ انہوں نے مردے کو رکھا اللہ نے اسے جنت البقیع بنا دیا۔ جس کے ادنا اشارے پہ لوگ کر جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، جن کے وضو کے قطروں کو لوگ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، جب اس کی پیشانی پہ شکن آتی تھی تو فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا، جب اس کی پیشانی پہ شکنیں آتی کائنات کی قسم شکن آلود ہو جاتی تھی۔ ایمان کی حالت میں ان پہ نظر پڑ جائے تو اللہ جہنم کو حرام کر دے۔ دوستو ہم اس سے بھی عزیز ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے بھی گراں پر بنا لیا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر انہوں نے رائے حق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائی، گالیاں کھائی، آپ کو کیا معلوم کہ رائے حق کے رائیوں کو حق کے لیے کن صوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور ہائے انس تیری یاد بھی کس وقت آئی، ایک ماں تھی، اور کیا ماں تھی، دعا کرتی اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دوں گی۔ آج کی مائیں بھی دعا کرتی ہیں اللہ بیٹا عطا کر، اسے پڑھا لکھا کر کوئی افسر بناؤں، وکیل بناؤں، اسے انجینئر بناؤں۔ انس کی ماں تیری قسمت کا کیا کہنا، وہ دعا کرتی اللہ
مجھے بیٹا اگر عطا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقت کر دوں گی. اور پوچھو علماء کرام سے، دیکھو حدیث کی کتابوں میں اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا. انس کی ماں تیرے نصیبے کا کیا کہنا، اور انس تیری قسمت کا کیا کہنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرا پایا کر تجھ کو خدمت کے لیے. یہ دوستو رتبہ بلند ملا جس سے مل گیا. ماں نے وقف نہیں کیا بلکہ اللہ کو بچہ پسند آیا. کجا نبی کی خدمت کر، 10 سال نبی کی خدمت کی حضرت انس نے. 10 سال کم عرصہ نہیں ہے دوستو، بہت لمبا عرصہ ہے. کسی نے پوچھا انس ان 10 سال کے طویل عرصے میں تو نے نبی کو کیسا پایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کیسا پایا. حضرت انس کہتے ہیں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو. حضرت انس کہتے ہیں میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو وضو کرانے کے لیے لوٹا لے کر آتا تھا. وہ لوٹا مٹی کا رہتا تھا. کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتا، ٹوٹ جاتا، ڈر جاتا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا کہیں گے، ماریں گے یا ڈانٹیں گے. لیکن جیسے ہی نگاہ اٹھا کہ میں محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، آپ کے لبوں کی مسکراہٹ نے میرے زخمی دل کے فائر رکھ دیے. ہائے ان 10 سال کے طویل عرصے میں لوگوں، میرے نبی نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی اوئے بھی نہیں کہا کہ انس نے یہ کیا کر دیا. الٹا گھر والے ڈانٹتے تو منع کر دیتے اللہ کے رسول کیوں ڈانٹتے ہو، جو لکھا تھا وہ تو ہونا تھا، اب اس بیچارے کو کیوں ڈانٹتے ہو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. دوستو یہ تو نبی کا خادم تھا، خدمت گزار ماں کا بیٹا تھا، نبی پہ قربان، نبی پہ جان قربان کرنے والی، نبی کی تابع دار ماں کا بیٹا تھا. اور یہاں پر نبی کے صبر کو اس نے بھی آزما کے دیکھا تھا. جو نہ وفادار تھا، نہ یار تھا، نہ تابع دار تھا، نہ جانبدار تھا، جس نے کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا. جرنیل تھا، تاجور تھا، تاجدار تھا، بادشاہ تھا، حکمراں تھا، پکڑ کے لایا گیا اور مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اس یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے اور ہم نے اس کو مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا ہے. رؤوف و رحیم تشریف لائے. دیکھا لمبا قد، توانا جسم، بڑا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، ہاں شان، شکوت، سطوت، سہولت، حکمرانی کی جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول آگے بڑھے کہ ثمامہ کیا حال ہے، کیسے ہو. کا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں، کا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کا جان نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو. اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے. اپنے صحابہ کو دیکھا کہ کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا اس کو. کہ اللہ کے رسول ابھی صرف گرفتار کیا ہے، ابھی دکھ نہیں پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ دیکھو جتنا غصہ ہے جو جی چاہے نکال لو، لیکن ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ لو. کتنی درخواست تھی کہ صرف ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ لو. کیا کہا اس نے؟ دوستو اس نے کبھی اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں تھا. اس نے کہا کیا چہرہ دیکھنے کی بات کرتا ہے، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم ملا منعم، کہ جب مجھ کو مارا جائے گا یا میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. میں کہتا ہوں جبریل و امین بھی غیظ و غضب میں آگے ہوں گے. فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان پہ تڑپنے لگا کہ اشارے آبرو ہو اس گستاخ کی گردن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں. اس کی جرأت تو دیکھو، اس کی جرأت تو دیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا ثمامہ میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، بس ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ لے. اس نے کہا چہرہ دیکھنے کی بات کرتے ہو، یا کائنات میں تجھ سے بدصورت کوئی ہے ہی نہیں. اس کو کہا جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، اور آشا خوباں ہما دارن کو طرح داری، کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ایک خوبی عطا کی اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی. اس کو کھا. دوستو بات حسن کی دوستو آ چکی ہے تو حسن کی بات بھی سن لیں. دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو گلی نکڑ پہ یہ شعر ہم لوگ دوستو لکھا دیکھا ہم لوگ پاتے ہیں کہ ہزاروں عیدیں قرباں ہوں آپ کے چہل پہل پر، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی ہم لوگوں کو ابلیس بتایا جا رہا ہے اور مستثنا کر دیا کہ انہیں اللہ کے رسول سے کوئی محبت نہیں. دوستو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس طرح کی محبت جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کی، جس طرح عمر فاروق نے کی، جس طرح حضرت علی نے کی. ہماری محبت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے غلو کر دیں، رب العالمین سے بھی آگے لے جائیں اور شرک کر بیٹھیں. دوستو اس طرح کی محبت نہیں ہے. ہم بھی دوستو آج بات حسن کی آئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی کبھی سیرت بیان نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کو کبھی بیان نہیں کرتے. دیکھیے جب بات آ ہی گئی ہے حسن کی دوستو ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم لوگوں سے غلو نہ ہو جائے. ہمارے رہنما ہمیشہ ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر تھوڑا احتیاط سے کام لینا، نہیں تو لا يحبطن عملك. اس کے تحت
سارے عمل تمہارے اکارت ہو جائیں گے۔ تو دوستو ڈرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج ہمیں وہ لوگ اپنے آپ کو پیر منواتے ہیں جن کے چہروں کو اگر صبح دیکھ لیا جائے تو شام تک انسان کو روٹی میسر نہ ہو، جہاں ان کا چہرہ دیکھ لو جیسے گرن لگا ہوا ہو۔ کہتے ہیں ان کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول آتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول آتے ہیں۔ افسوس بے شمار سکھ نہائے گفتنی، افسوس بے شمار سکھ نہائے گفتنی، خوف فساد خلف پہ ناگفتہ رہ گئی۔ دوستو ان کی واقعات کو پڑھو، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول آتے ہیں، ان کو اس کا نہیں پتا، انہوں نے اویس کرنے کو نہیں دیکھا جو ساری زندگی کے لیے روتا ہوا مر گیا کہ محمد رسول اللہ کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں۔ ایک مرتبہ تو بےتاب ہو گئے اور قافلے والوں کو کہنا بھیجا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو خبر دو کہ اب آپ کے جیت نے، آپ کی محبت نے، آپ کے پیار نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول اب یہ آرزو، اب یہ محبت، اب یہ تمنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں تو آ رہا ہوں آپ کی زیارت کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھیا ماں کو چھوڑ کر مت آنا، یہاں نہیں تو جنت کے دروازوں پہ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں۔ دوستو ہم تو یہ سوچتے ہیں اللہ ہمیں اس کے گھر بلانے تو بڑی سعادت کی بات ہے، ہمیں تو ہمت ہی نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ وہ آئیں ہمارے گھر۔ ادب گاہ ہے، کس نے دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ یہاں صدیق و فاروق کا حال یہ ہے کہ نبی کی دوستوں صحبت میں 23 برس صحابہ رہے۔ حضرت ابوبکر نے ایمان کے بعد 22 سال گزارے اور حضرت علی نے 22.5 سال، حضرت عمر نے 21 برس، طلحہ زبیر برسوں خدمت کی، لیکن نبی کے حسن کی برانی کا عالم یہ تھا کہ کسی صحابی کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ٹکتی نہیں تھی، کسی نے نہیں دیکھا۔ 200 برسوں میں نے تلاش کیا، لائبریریاں چھان ماری کہ کوئی ایک صحابی مجھے حضور کا حلیہ بتاتے، لیکن جس کو دیکھا یہی بتاتے رہے کہ اس کا حلیہ، اس کا رنگ شکل کیسے بتائیں۔ ایک مرتبہ دیکھتے تھے پھر نگاہ جھکی رہتی تھی۔ حضرت صدیق سے پوچھا گیا کیا دیکھا؟ کہ بس ایک چاند تھا جو ساری کائنات کو اپنی آگوش میں لیے ہوئے تھا اور کچھ بھی یاد نہیں۔ سب سے دوستو آخری واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، سب سے بہتر حلیہ ام معبد نے بیان کیا ہے۔ ام معبد نے کہتے اس کے دروازے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، دروازہ کھولا، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، کہا ماں میری یار ابوبکر کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا آج تو کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایسا خوبصورت مسافر وہ آئے گھر ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ کہتی بیٹا آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی نظر صحن خیمہ میں بندھی ایک بکری پر پڑی، اللہ کے رسول نے فرمایا اماں اگر کھانے کو کچھ نہیں تو بڑھیا بکری کا دودھ ہی پلا دے۔ کہ بیٹا اس بکری نے تو مدت اسے دودھ دینا ہی چھوڑ رکھا ہے، اب اس کے تھنوں میں دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اب توقع امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ بکری کبھی دودھ دے گی۔ کہ اماں اگر تو اجازت دیتی ہے تو میں تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، میں دھو کے دیکھ لیتا ہوں، تو برتن تو لیا۔ ام معبد نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، نگاہوں کو جھکا کر کہتی ہے، نگاہوں کو جھکا کر کہتی ہے کہ بیٹا اس سے امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا برتن تو لیا۔ ام معبد کہتی دل میں تو ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا کہ انکار کی ضرورت نہیں کر سکتی، وہ برتن اٹھا کے لے آئی۔ ام معبد نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے دروازے پہ کون آیا، نہیں جانتی تھی دوستو آج اس کے دروازے پہ وہ آیا ہے کہ جہاں یہ جاتا ہے رب کی رحمت برکت اس کے ساتھ جاتی ہے۔ ام معبد چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے آئی، اللہ کے رسول نے برتن کو پکڑا، صدیق کی طرف دیکھا، صدیق نے نبی کو دیکھا، مسکرائے، ایسا معلوم ہوا جیسے بادلوں کی اور سے چاند نکل آیا ہو، موتی کی طرف سفید۔ میرے نبی تیری بات کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے نیچے بیٹھے، تھنوں کو ہاتھ لگایا، مورخین لکھتے ہیں کہ تھنوں میں دودھ اس طرح آیا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل امٹ کر آتے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے لیکن دودھ ختم ہونے کو نہیں آیا۔ نبی نے کیا صدیق کو پلایا، اس بڑھیا کو پلایا، اللہ کے رسول چل نکلے۔ جیسے اللہ کے رسول نکلے بڑھیا نے کہا او خوبصورت مسافر میں تو تجھے جانتی تو نہیں لیکن تو اتنا برکتوں والا ہے، اتنا رحمتوں والا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تو آج مت جا، او میرے چاند سے بیٹے تو آج یہیں رک جا، میرے شوہر شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ ضرور تیری خدمت کریں گے، او میرے چاند سے بیٹے میں اپنے ہاتھ سے تجھے کھانا بنا کر کھلاؤں گی۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا اور سوائے نے آپ کی زبان سے نکلوایا وما ينطق عن الهوى کہ اماں میں جانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو پھر پلٹ کر آنے والا ہوں۔ جب اللہ کے رسول چلے گئے دوستوں جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول جب چلے گئے ابو معبد جب شکار کے آئے
وہ انوار کی برکھا دیکھی، تجلیات کا مینہ دیکھا، کہا ام معبد آج تو لگتا ہے ہمارے گھر پہ کوئی آیا ہے، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوقین صفا کی۔ ام معبد نے کہا ابو معبد اب یہ مت پوچھنا کون تھا، کیا شکل تھی، کیا رنگ تھا، کیا ڈنگ تھا، ایسا لگتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا، وہ چاند کا ٹکڑا تھا، وہ دمکتا ہوا ستارہ تھا جو لمحے بھر کے لیے ہمارے گھر میں آیا اور ہماری جھوپڑی کو ایسا روشن محدار کر گیا کہ جب تک وہ پلٹ کرنا ہے ہماری روشنی، ہماری کٹیا، ہماری یہ جھوپڑی اسی طرح روشن اور مہکتی رہے گی۔ اس نبی نے اپنے آپ کو کیا نہیں کہلوایا کہ سماما برا بلا کہہ رہے ہو، گالیاں دے رہے، ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھ لو، کہا جا نہیں دیکھتا، لمحرو جہاں اصبح من وجہ کلا وجہ البصیرہ، جا نہیں دیکھتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستو چہرے کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے 3 دن یہی درخواست کی، کہا میری طرف نہیں دیکھتی تو میرے شہر کی طرف دیکھ لو، کہا میں نے روم، ایران، یونان، مصر کی بستیاں دیکھی لیکن کائنات میں تیری بستی سے کوئی بدصورت بستی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ 4تھے دن آئے، اب زمین سہمی پڑی تھی، آسمان خاکن تھا بیچارہ کہ اس تاجور کی زبان سے کیا حکم صادر ہوگا اور اس گستاخ کو کیا سزا ملے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرانے والے، اللہ کے رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، کہا سماما چھوڑ دیا میں نے تجھے رہا کر دیا، تو بڑے ملک کا حکمراں ہے، بڑا آدمی ہے، بادشاہ ہے، نہیں دیکھنا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ صحابہ جن کی تلواریں گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھی، کہا دیکھو مدینے کی سرحدوں سے رخصت کر کے آؤ، بڑا آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی سمامہ کو چھوڑا، پلٹ کے سمامہ کے دل میں خیال آیا، بڑے تاجور دیکھے، حکمراں دیکھے، حاکم دیکھے، محکوم دیکھے، بادشاہ بھی دیکھے، لیکن اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس طرح دیکھ تو لو جو بار بار چہرہ دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ جیسے ہی سمامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اب میں نہیں سمامہ کی زبان سے سنو کیا کہتا ہے کہ میرے قدم آگے کی طرف جا رہے تھے، میں نے دل مسجد نبی میں چھوڑ دیا، میں نے دل وہیں چھوڑ دیا، 2 میل چلا گیا، جتنی رفتار سے گیا تھا اتنی دگنی رفتار میں آیا۔ وہ ماہ تمام کو دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ننگے پر سے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ننگے پر سے۔ میں تو آ کے اللہ کے رسول کے سراہنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے سمامہ کو دیکھا، کہا سمامہ میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، رہا کر دیا تھا، کہ اللہ کے رسول اپنا بنا کے چھوڑ دیے، اپنا بنا کے چھوڑ دیے، کیا اسیری ہے کیا رہی ہے۔ اللہ کے رسول چھوڑا تو تب تھا جب آپ کو چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب تو آپ کا چہرہ دیکھ لیا، ہمیشہ کے لیے آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ او اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ دوستو یہ ملا نے، یہ پیر فقیر دوستو ہمارے لیے نمونہ نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوستو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بار الہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے چلنے کی ہمیں توفیق دینا، نبی کی زندگی کے آئینے میں اللہ ہمیں اپنے احوال کو درست کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پہ، جب ہمارا خاتمہ ایمان باللہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔